learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह हूद आयत 113। वला तरकनू, और ना तुम झुको, इलल्लज़ीना ज़लमू, उनकी तरफ जिन्होंने जुल्म किया, फतमस्सकुमुन्नार, वरना तुम्हें आग छू लेगी। यानी तुम उन लोगों की तरफ ना झुको जिन्होंने जुल्म किया, क्योंकि अगर तुम झुके तो उनके जुल्म पर मुवाफ़क़त करोगे और उस जुल्म पर राज़ी हो जाओगे। यानी दीन की बातों में सुस्ती से काम ना लो, शिर्क की तरफ ना झुको और ना ही शिरकिया अमलों से मुतमिन हो, और जालिमों की तरफ मत झुको और ना ही उनके अमल से मदद लो और ना उनसे राज़ी हो जाओ, वरना तुम भी अल्लाह ताला के अजाब में फंस जाओगे। फिर कौन तुम्हें अल्लाह ताला की पकड़ से बचाएगा। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन अवलिया, और अल्लाह ताला के मुकाबले में तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा। सुम्मा ला तुनसरून, फिर तुम्हारी मदद भी नहीं की जाएगी। यानी कोई तुम्हें अल्लाह ताला के अजाब से बचाने वाला नहीं। इस आयत में जालिम की तरफ रुझान रखने से रोका गया है और इस पर वार्निंग है कि जालिम के साथ क्या मामला होगा। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये आयत जुल्म से मुमानियत और उस पर अल्लाह ताला की तरफ से धमकी की बड़ी दलील है, इसलिए कि जब जुल्म करने वालों के लिए नरमी रखने वालों की सजा जहन्नम बताई गई है तो उनका क्या हाल होगा जिनकी जिंदगी मुशरिकाना आमाल और जुल्म में डूबी हुई होती है। व आकिमिस्सलाता, और आप नमाज कायम करें, तरफ ये नहारी, दिन के दोनों अतराफ में, व जुलफा मिनल लैली, और रात की चंद घड़ियों में। यानी दिन के इब्तदाई और आखिरी हिस्से में, और इसमें फजर, ज़ुहर और असर की नमाज शामिल है, और रात की चंद घड़ियों में मगरिब और इशा की नमाज दाखिल है। तहज्जुद की नमाज भी इसी में दाखिल है, और अल्लाह ताला ने कामिल तौर पर नमाज अदा करने का हुक्म दिया है। इन्नल हसनाती, बिलाशुबा नेकियां, युज़हिबन सय्यिआती, बुराइयों को ले जाती हैं। नमाज सबसे बड़ी नेकी और सवाब है और बुराइयों को मिटाती भी है। इससे मुराद सगीरा गुनाह है, जैसा कि हदीस में है, और सूरह अन-निसा में भी फरमाया गया है, इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अगर तुम इन कबीरा गुनाहों से बचते रहे जिनसे तुम्हें मना किया गया है तो हम तुमसे तुम्हारी बुराइयां दूर कर देंगे और तुम्हें इज्जत की जगह दाखिल करेंगे। सूरह अन-निसा आयत 31। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजें और एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक और रमज़ान से रमज़ान तक अपने दरमियान सरजद होने वाले गुनाहों के लिए कफ़ारा बन जाते हैं जब तक कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब न किया जाए। सही मुस्लिम 552। इसी तरह हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में बाहर निकले। दरख्तों के पत्ते गिर रहे थे। आपने एक दरख्त की टहनी को पकड़ा तो उसके पत्ते गिरना शुरू हो गए और फरमाया, ए अबू ज़र, मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं हाजिर हूँ। आपने फरमाया कि एक मुसलमान अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जब नमाज अदा करता है तो उसके गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जैसे इस दरख्त के पत्ते झड़ गए। मसनद अहमद 179। ज़ालिका ज़िक्रा, ये याद दहानी है, लिज़ाकिरीन, याद करने वालों के लिए। यानी कुरान नसीहत है और तौबा उसके लिए है जो नसीहत कबूल करे, और ज़िक्र ज़ाकिरीन के साथ ख़ास है क्योंकि वो ज़िक्र से नफ़ा उठाते हैं। हसन रहमतुल्लाह ने फरमाया, जो अल्लाह ताला को खुशी और गम में, सख्तियों और खुशहाली में और आफ़ियत और आजमाइश में याद करते हैं। इब्न अबी हातिम। वस्बिर, और आप सब्र करें, फ़इन्नल्लाह ला युदीउ अज्रल मुहसिनीन, और बिलाशुबा अल्लाह ताला नेकी करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह ताला के रास्ते में अपनी मुशरिक कौम से जो तकलीफ़ें पहुँचती हैं उस पर अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखें। अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया फ़स्तकिम कमा उमिरतु से अक़िमिस्सलात तक, तो इन अहकामात को वस्बिर पर ख़त्म किया, क्योंकि सब्र के बगैर ये तमाम अहकामात तकमील को नहीं पहुँचते। ना इस्तकामत, ना हदूद से अदम तजावुज़, ना जालिमों की तरफ झुकने से बचना, ना ही नमाज, सब ही काम सब्र के साथ होते हैं। और अल्लाह ताला मोहसिनीन के तमाम नेक अमाल को कबूल फरमाता है और उन्हें उनके अमाल की बेहतरीन जज़ा देता है। मोहसिन वो है जो अपने अमाल को अल्लाह ताला के लिए खालिस करते हैं और कामिल तौर पर अदा करते हैं, फिर उनकी नेकियां बुराइयों को दूर करने का सबब बन जाती हैं। उलमा और सलफ में 3 कलमे ऐसे मारूफ थे जो वो बाहम एक दूसरे को लिखा करते थे, वो याद रखने के काबिल हैं, और उनमें से पहला ये है कि जो शख्स आखिरत के लिए काम में मशगूल हो जाता है, अल्लाह ताला उसके दुनिया के कामों को खुद ब खुद दुरुस्त फरमा देते हैं और उनकी जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। दूसरा ये कि जो शख्स अपनी बातनी हालत को दुरुस्त कर ले, अपने दिल का रुख सबसे हटाकर अल्लाह ताला की तरफ फेर दे, तो अल्लाह ताला उसकी ज़ाहरी हालत को खुद ब खुद दुरुस्त फरमा देते हैं। और तीसरे ये कि जो शख्स अल्लाह ताला के साथ अपने मामले को सही और दुरुस्त कर ले, तो अल्लाह ताला उसके और तमाम लोगों के दरमियान के मामलात को खुद ही दुरुस्त फरमा देते हैं। फलौला काना मिनल कुरूनी मिन कबलिकुम,
پھر کیوں نہ ہوئے ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے تھیں، اولو بقیتن انجام پر نظر رکھنے والے، ینہون عن الفساد فی الارض جو زمین میں فساد سے منع کرتے، الا قلیلاً مگر بہت تھوڑے، ممن انجینا منہم ان میں سے جن کو ہم نے ان میں سے نجات دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کی ہلاکت کے بارے میں خبر دی کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ان میں سے اکثر لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے سے انکار کیا، تو اب فرمایا کہ ان میں سے کچھ اہل خیر ایسے کیوں نہیں ہوئے جو انہیں ہدایت کی طرف بلاتے رہتے اور انہیں فساد اور ہلاکت سے روکتے، تو ان سے یہ فائدہ ہوتا کہ دین بچے رہتے، مگر ایسے لوگ بہت کم تھے جنہوں نے نجات پائی۔ جن لوگوں نے نجات پائی وہ انبیاء کی پیروی کرنے والے تھے، انہوں نے اقامت دین کی وجہ سے نجات پائی۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور لازم ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت دیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ آل عمران 104۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور پیچھے لگے وہ جنہوں نے ظلم کیا، مَا أُتْرِفُوا فِيهِ جن میں انہیں عیش و آرام دیا گیا تھا، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ اور وہ جرائم پیشہ تھے، یعنی وہ عیش و عشرت اور راحتوں کے پیچھے پڑے رہے جن میں عہدوں سے محبت اور دولت اور عیش و عشرت کو حاصل کرنا اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے سے رکنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پشت پر ڈال دینا، ان ساری نعمتوں اور آسائشوں کے پیچھے پڑ کر انہوں نے ظلم کیا اور عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ اس آیت میں ترغیب دی گئی ہے کہ امت میں ایسے افراد ہونے چاہیے جو لوگوں کے معاملات کی اصلاح کریں، اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کریں، گمراہوں کو ہدایت کی طرف بلائیں اور اس راستے کی مشکلات پر صبر کریں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ اور آپ کا رب ایسا نہیں، لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ جبکہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں، یعنی جب لوگ اصلاح کا رویہ اختیار کریں، دین پر قائم ہوں، تو ان کا رب پھر انہیں ہلاک نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو ہلاک کرتا ہے جب ان پر حجت قائم ہو جائے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اور اگر آپ کا رب چاہتا، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً تو تمام انسانوں کو یقیناً ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ اور وہ ہمیشہ اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ چاہتا تو ساری دنیا کو مسلمان بنا دیتا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جو زمین میں ہے سب اکٹھے ضرور ایمان لاتے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ سب مومن ہو جائیں۔ سورہ یونس 99۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ لوگ اختلاف کریں تاکہ لوگ اپنے راستے کے انتخاب کے مطابق کوششیں کریں اور اپنی کوشش کے مطابق اپنے انجام کو پہنچیں۔ الا من رحم ربک مگر جن پر آپ کا رب رحم کرے، ولذالک خلقہم اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے رسول کی اتباع کا شوق اور دین پر عمل کرنے کا ذوق عطا فرمایا ہوگا، وہ ایک ہی راستے پر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے رہیں گے۔ ابن کثیر۔ ولذالک خلقہم اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا، یعنی ان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا تاکہ ان میں سے کچھ لوگ خوش بخت ہوں اور کچھ لوگ بدبخت ہوں، ان میں سے کچھ لوگ اتفاق کرنے والے اور کچھ اختلاف کرنے والے ہوں، اور ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نواز دیا، اور ایک گروہ وہ ہے جو گمراہی کا حقدار قرار پایا تاکہ بندوں پر اس کا عدل اور اس کی حکمت واضح ہو جائے۔ وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّکَ اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سبھی سے ضرور بھر دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا تو دوزخ نے کہا کہ مجھے متکبر اور ظالم لوگوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی، اور پھر جنت نے کہا کہ پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ میرے اندر سوائے حقیر، کمزور اور عاجز لوگوں کے اور کوئی داخل نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا رحمت کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے اور میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، لیکن تم میں سے ہر ایک کو میں نے ضرور بھرنا ہے۔ پھر جب دوزخ نہیں بھرے گی تو اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان اپنا قدم دوزخ میں رکھیں گے اور دوزخ کہے گی بس بس، پھر دوزخ اسی وقت بھر جائے گی اور اس کا ایک حصہ دوسرے کی طرف سمٹ جائے گا۔
صحیح مسلم 7173۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، اور سب کچھ ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، من انباء الرسولی، بعض خبریں رسولوں کی، ما نثبت بہ فؤادک، جس کے ساتھ ہم آپ کا دل مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انبیاء کے حالات بیان فرمائے تو اس کی حکمت بیان فرمائی ہے، یعنی رسالت کے فریضے کی ادائیگی کے لیے آپ کو مضبوط اور مطمئن رکھنے کے لیے، تاکہ آپ کو اطمینان حاصل ہو اور ثابت قدمی ملے اور آپ صبر کریں جیسے انبیاء نے اذیتوں پر صبر کیا تھا۔ وجاءک فی ھذہ الحق، اور آپ کے پاس اس میں حق آ گیا ہے، وموعظۃ، اور نصیحت، وذکریٰ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے یاد دہانی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یقین آ گیا اور اس میں کسی لحاظ سے بھی کوئی شک نہیں، اس کا علم حق کا علم ہے، اور ایمان والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے، یعنی سابق امتوں کا نبیوں کو نہ ماننا، نبیوں کا ان کی تکلیفوں پر صبر کرنا اور نصیحت میں لگے رہنا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا، نافرمانوں کا برباد ہونا اور فرما برداروں کا بچ جانا، یہ سب نصیحت ہے۔ مومن اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، برے کاموں سے رک جاتے ہیں اور اچھے کاموں پر عمل کرتے ہیں، اور جو ایمان نہیں رکھتے انہیں نصیحت فائدہ نہیں دیتی۔ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا علی مکانتکم، عمل کرو اپنی جگہ پر، انا عاملون، بلا شبہ ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ ایمان نہ لانے والوں کو تنبیہ کر دے کہ جس حالت میں تم ہو، جو کر رہے ہو کرتے چلے جاؤ، ہم بھی توحید کے طریقوں پر عمل کرتے رہیں گے۔ وَانتَظِرُوا، اور تم انتظار کرو، اِنَّا مُنتَظِرُونَ، بے شک ہم بھی منتظر ہیں، یعنی اپنے انجام کا انتظار کرو اور ہم پر جو کچھ نازل ہوگا تم اس کا انتظار بھی کرو۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کا علم رکھنے والا وہی ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جانتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کے ساتھ کر رہی ہے اور جو ان کا انجام ہونے والا ہے۔ تمام اعمال اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں، وہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ کرے گا اور ہر ایک کو اس کے اعمال اور نیتوں کے مطابق جزا دے گا۔ فَاعْبُدُوهُ، سو آپ اسی کی عبادت کریں، وَتَوَکَّلْ عَلَیْہ، اور اسی پر بھروسہ رکھیں، وَمَا رَبُّکَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو، یعنی آپ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور بھروسہ رکھیں، جو اس پر توکل کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے۔ سورہ طلاق آیت 3۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے دشمنوں کی حالتوں سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ان کے سارے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے، چاہے وہ خیر ہو یا شر، وہ ہر ایک چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ ہی ہے جو دنیا اور آخرت میں پورا پورا بدلہ دے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں میں کامیاب رہیں گے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ ہود آج مکمل ہوئی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کا حق ادا کرنے اور توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں استقامت عطا فرمائے، قرآن پاک کو مکمل پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔